رمضان کی رات میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرات گرامی، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرما دیا۔ اور رمضان کے متعلق مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے میں خاص تاریخیں ہوتی ہیں اور خاص تاریخوں میں خاص جو ہے فرماتے ہیں خاص دن ہوتے ہیں اور ان خاص وقتوں کے اندر خاص عبادتیں ہوتی ہیں۔ جیسے بقرعید کے اندر 3 راتیں ہیں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات۔ ان رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح محرم کی 10 رات، 10ویں رات، عاشورے کی رات، اس میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ شب برات کی رات اللہ کوئی عبادت کرتا ہے اللہ ڈھیر ساری اس کو فضیلتیں دیتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ماہ رمضان میں ہر دن میں ہر رات میں عبادت ہوتی ہے، ہر دن میں ہر رات میں عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت ہے، افطار کرنا یہ عبادت ہے، اور رات کو تراویح پڑھنا یہ عبادت ہے، تراویح کے بعد رات کو سونا یہ عبادت ہے، اور سو کر اٹھ کر سحری کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں گویا ہر گھڑی عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرات گرامی، رمضان مبارک میں ہمیں خوب جو ہے عبادت کرنی چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اس مبارک کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد سے ہی آپ جو ہے عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا، پہلی رات ہوتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی عبادت کے لیے کمر بستہ، یعنی آپ بستر سے ٹیک نہیں لگاتے بلکہ ساری رات میرے آقا رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے رہتے۔ حضرات گرامی دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتاب کا نام الترغیب و ترہیب ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان میں 5 چیزیں عطا فرمائی۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کو رمضان میں 5 چیزیں عطا فرمائی جو کسی نبی کی امت کو نہیں دی گئی۔ فرمایا وہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اور چاند جب طلوع ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے میرے امتی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ جسے نظر رحمت سے دیکھے اس کو کبھی اللہ عذاب نہیں دیتا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، رمضان کی پہلی رات کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ پہلی رات کا جب یہ عالم ہے تو بتاؤ سارے رمضان کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا دوسری فضیلت یہ ہے کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، جو بدبو آتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مجھ کو عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرات گرامی، روزہ دار کی بدبو منہ سے نکلتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ کستوری اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور تیسری چیز میرے آقا نے فرمائی کہ جو میری امت کو رب نے دی کہ رمضان کی ہر رات میں ہر دن میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں میرے محبوب کے غلاموں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ اور حضرات گرامی، چوتھی بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے عظیم سنور جا، میرے بندوں کے لیے عظیم خوبصورت بن جا۔ حضرات گرامی، جنت بڑی خوبصورت ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے روزے داروں کے لیے، میرے بندوں کے لیے اور بھی زیادہ خوبصورت بن جا۔ اور 5ویں فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں ہمیں 5 چیزیں عطا فرمائی۔ اور حضرات گرامی دیکھیے، ماہ رمضان میں کس قدر برکتیں ہیں اور کس قدر رحمتیں ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا
کہ اگر میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میرے بندے یہ تمنا کرے کاش پورا سال رمضان ہی رمضان ہو۔ یعنی رمضان میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہے۔ اور حضرات گرامی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا ہوتا اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ رمضان نہ دیتا اور سورہ اخلاص نہ دیتا۔ اگر عذاب دینا مقصود ہوتا امت مصطفیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو رمضان نہ دیتا اور سورہ اخلاص نہ دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو رمضان بھی دیا اور سورہ اخلاص بھی دیا۔ پتہ یہ چلا اللہ امت مصطفیٰ کو عذاب نہیں دے رہا ہے۔ تو حضرات گرامی اتنی زیادہ جو ہے اس مہینے کی فضیلتیں ہیں۔ اور حضرات گرامی حضرت خبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی ماہ رمضان میں اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے بال بچوں کے لیے کوئی خرچ کرتا ہے، مال میں کشادگی کرتا ہے، بچوں کے لیے لا کر کچھ دیتا ہے، تو میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بال بچوں کے لیے خرچ کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اتنی بڑی جو ہے اس مہینے کی فضیلتیں ہیں۔ اور حضرات گرامی دیکھیں، روزہ رکھنے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، لیکن اگر کسی نے بغیر شرعی عذر کے، بغیر مجبوری کے روزہ چھوڑ دیا تو حضرات گرامی اس کی بہت ساری وعید آئی ہے، بہت ساری اس کی جو ہے وعیدیں نازل ہوئی ہے۔ رمضان مبارک کا ایک روزہ جو شخص بغیر کسی عذر کے، اس کو عذر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، اور جان بوجھ کر اگر اس نے رمضان کا ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا تو حضرات گرامی ایک حدیث کے مطابق اسے 9 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ بغیر عذر کے اگر اس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو حضرات گرامی اللہ اس کو 9 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا اور پھر اس روزے کی قضا نہیں ہے، اگر بعد میں بھی وہ روزہ رکھ لے، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ چھوڑے گا تو اس کی قضا نہیں ہے، اگر بیمار ہے، عذر ہے، جو ہے کسی اسپتال میں ہے، کسی اور تکلیف میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن رمضان کے بعد اس کا جو ہے اس کی قضا کر سکتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ چھوڑے گا اس کی قضا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ہرگز غفلت کا شکار نہ ہونا چاہیے، اور روزے جیسی عظیم الشان نعمت سے ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرات گرامی روزہ رکھ کر بغیر شرعی عذر کے روزہ توڑتے ہیں، ان کو اس حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا، جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے قہر و غضب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دیکھیے حضور کی حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے ایک رات خواب دیکھا۔ میں نے کیا خواب دیکھا؟ میرے پاس 2 شخص آئے اور 2 شخص آ کر مجھے ایک پہاڑ کے قریب لے گئے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پہاڑ کے قریب مجھے لے گئے، وہاں رونے کی، چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرات گرامی بڑی سخت جو ہے آواز آ رہی تھی، تو حضور فرماتے میں نے ان سے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں، اس پہاڑ کے بیچ میں آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں مجھے آگے لے جایا گیا، اور جب میں پہاڑ کے پیچھے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ٹخنوں سے، ان کی ٹخنوں کو، ان کی جو بدن کی رگوں سے ان کو ٹخنوں کو باندھ دیا گیا ہے اور ان شخص کو اوندا لٹکایا گیا ہے، یعنی ان کی ٹخنوں کو ان کی رگوں سے باندھ دیا گیا ہے اور باندھنے کے بعد ان کو اوندا لٹکایا گیا ہے۔ حضرات گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اوندا لٹکایا گیا ہے، ان کی ٹخنوں کو رگوں سے باندھ کر اوندا لٹکایا گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرات گرامی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ روزہ رکھ کر روزہ توڑ دیا کرتے تھے،
یعنی روزہ رکھ کر صبح کو رات کو روزہ رکھتے، صبح اٹھ کر روزہ توڑ دیا کرتے تھے، ان کا یہ عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ٹخنوں کو رگوں میں باندھ کر اونگا لٹکایا گیا۔ اب جو جان بوجھ کر جو ہے کوئی روزہ توڑے تو اس کو کتنا جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھیں، اگر عذر نہیں ہے تو ہم پورا مہینہ روزہ رکھیں۔ اور فرمایا گیا جو کوئی ماہ رمضان میں با جماعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رکعت کے بدلے میں ایک نور کا شہر عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرات گرامی، جو کوئی رمضان کے مہینے میں والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کی بھلائی کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو کوئی ماہ رمضان میں کسی بال بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کی رحمتوں کے قربان جائیے اور ہم رمضان کا پورا مہینہ جو ہے عبادت و الہی میں گزاریں۔ اور حضرات گرامی دیکھیے، ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو دیکھا، شیطان حیران پریشان کھڑا ہے۔ آپ نے شیطان سے پوچھا، اے شیطان، تو مسجد کے دروازے پر حیران پریشان کھڑا ہے، تیرا چہرہ اترا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو شیطان نے اس بزرگ سے کہا، مسجد کے اندر دیکھیے۔ جب اس بزرگ نے مسجد کے اندر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص مسجد کے دروازے کے قریب سو رہا ہے۔ اس شیطان نے کہا، اے بابا جی، اے اللہ کے بندے، سامنے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے میں اس کے پاس جا کر وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں، اس کو نماز سے ہٹانا چاہتا ہوں، لیکن یہ دروازے کے قریب جو سو رہا ہے یہ روزہ دار سو رہا ہے، اور روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو وہ سانس میرے لیے شعلہ بن جاتی ہے، یعنی شیطان کے لیے وہ سانس شعلہ بن جاتی ہے۔ شیطان فرماتا ہے یہ روزہ دار دروازے کے قریب سو رہا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے میں تکلیف ہوتی ہے، پتہ چلا روزہ گنہگار کے لیے ڈھال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا احترام کریں، رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ نے حضور کے صدقے میں ہمیں رمضان عطا فرمائی، لہذا ہم رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں اور اس کا ادب و احترام کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، اور اب تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔